بالی میرا بھائی حسن ہماری ہے پنجتن ہماری بہت مختصر سے وقت کے اندر دو جملے اگر میں صاحب کے پڑھ دوں. یہ ایام عزا کے ایام ہے. جو بھی مجلس میں آتا ہے اگر پرسہ نہ دے تو مجلس نہیں ہوئی. آج مجھ سے کہا فلاں جناب مسلم کے دو جملے پڑھ دو. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ہزاروں کا مجمع ہے لیکن 18,000 نمازی جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب شروع کی تو 18,000 نمازی, جب ختم کی تو کوئی نہیں تھا. کوفے والے سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب جا رہے تھے نا اسی میں دو چھوٹے بچے تھے. ایک کا نام تھا ابراہیم, دوسرے کا نام تھا محمد. ایک 11 برس کے تھے, دوسرے 9 برس کے. شیخ صدوقی الامالی سے روایت پیش کر رہا ہوں. اسی مجمع میں کہیں باہر نکل گئے. جب چلے گئے نا تو اب بابا سے کھو گئے. رات کا وقت تھا. جناب مسلم کو لوگ گرفتار کرنے لگے. اگلے دن دو بچے جب کہیں نہ جا سکے تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی ہمارا کوئی بھی نہیں ہے, اس پورے کوفے میں اتنے بڑے شہر میں ہمارا کوئی نہیں ہے. تو بڑے بھائی نے کہا نہیں بھائی, جس کا کوئی نہیں ہوتا نا اس کا خدا ہے. کہا پھر بھائی ہم کہاں جائیں, کوئی گھر ہمارے لیے نہیں ہے, ہر گھر کا دروازہ بند ہے. کہا یہاں درخت پہ چڑھ جاتے ہیں. دونوں درخت پہ چڑھ گئے, کنویں سے سہارا لے کے کنویں کے سامنے جو چبوترا تھا وہاں سے چڑھے. اب ایک مرتبہ دونوں اگلا دن نکلا نا تو ہر طرف کوفے میں آوازیں سننے لگے, مسلم کو مارو, مسلم کو گرفتار کرو. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا یہ کون سے مسلم کو لوگ مارنے جا رہے ہیں. بڑے بھائی نے سوچا اگر میں نے بھائی کو بتا دیا تو یہ بہت روئے گا. کہا بھیا یہ ہمارے بابا مسلم نہیں ہیں, یہ کوئی اور مسلم ہے. ایک مرتبہ دونوں کے آنسو بہنے لگے. تو چھوٹے بھائی نے کہا بھیا لگتا ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا. اتنے میں ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی. جیسے کنویں سے آپ نے دیکھا نا جب پانی رکا ہوا ہوتا ہے, وہ جو ڈول تھا جس میں پانی رکا ہوا تھا اس میں دو عکس نظر آ رہے تھے. کبھی آپ جائیں نا رکے ہوئے پانی میں دیکھیں تو 14ویں کا چاند پورا نظر آتا ہے. اس نے دیکھا 2 14ویں کے چاند چمک رہے ہیں. فوراً ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھا درخت پہ 2 بچے تھے. مومنہ خاتون تھی. فوراً پوچھا میرے بچوں شہزادوں آپ دونوں کون ہیں. بڑے بھائی نے تقیے کا دور تھا, فوراً کہا ہم کوئی بھی نہیں ہیں. کا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی, بتا دیجیے آپ دونوں کون ہیں. تو چھوٹے بھائی نے کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. اب وہ ماننے والی تھی, فوراً کہا آپ دونوں میرے ساتھ آ جائیے, میرے گھر چلیے. گھر لے آئی. بس میں نے تمام کر دیا. گھر لائی, کھانا دیا, بچوں کو پانی دیا. کہا اے شہزادو بس کوئی آواز نہ کیجیے گا. یہ نہیں بتایا میرا شوہر حارث بہت ظالم آدمی ہے, عبید اللہ ابن زیاد کا آدمی ہے. کہ بس دونوں یہاں پہ خاموش بیٹھے رہیے گا. رات ہوئی تو دونوں نے خواب دیکھا کہ جناب امیر المؤمنین آئے ہیں. دونوں بچوں سے کہتے بچوں میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. دونوں کی آنکھ کھلی, سمجھ کے ہماری آخری رات ہے. بس بھائی جناب مسلم کی شہادت ہو چکی, سب کچھ ہو چکا. ایک مرتبہ دونوں کے دونوں جب رات میں رونے لگے, حارث کو آواز آئی کوئی بچے رو رہے ہیں. اٹھا کہ کون ہے گھر میں, بیوی سے پوچھا کہ کوئی بھی نہیں ہے. کہ نہیں کوئی گھر میں موجود ہے. اٹھا آیا. ایک مرتبہ جب اس نے چراغ جلا کے دیکھا تو ایک حجرے میں 2 بچے بیٹھے تھے. پوچھا کون ہے آپ دونوں. انہیں نہیں معلوم تھا, اسے نہیں بتانا. ایک مرتبہ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ اس نے دونوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ کہا تم میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے تھے, میں سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا. عبید اللہ ابن زیاد نے انعام رکھا ہے. دونوں کے ہاتھوں کو باندھا, گھسیٹنے لگا. بیوی نے کہا مت مار, یہ علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں. کہا کہ نہیں مجھے انعام چاہیے. غلام بیوی بیٹا سب ساتھ چلے گا, مت مار. فرات کے کنارے پہنچا. 2 جملے سن لیجئے. جیسے فرات کے کنارے پہنچا نا کہ دونوں اپنے کرتے اتار دو, میں گلے کاٹوں گا. تو ایک مرتبہ بڑے بھائی نے اپنے کرتے کے بٹن کھولے جو پرانے زمانے میں موٹے موٹے دک میں ہوتے تھے. چھوٹا بھائی پھر بھی دک میں نہیں کھول رہا. کہا کیا بات ہے, کرتا کیوں نہیں اتارتے. تو چھوٹے بھائی نے رو کے کہا میرا کرتا ماں اتارا کرتے تھے, مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا. ایک مرتبہ اس نے کہا اگر تم دونوں کی کوئی آخری خواہش ہے تو پوری کر لو, میں دونوں کے گلے کاٹوں گا. ایک مرتبہ بڑا بھائی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کہا پہلے مجھے مار دے. کہا کیوں. کہا مجھے ماں نے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے.
ایک مرتبہ چھوٹا بھائی سامنے آیا کہ نہیں پہلے مجھے مار دے. حارث نے پوچھا کیوں ماروں, تمہیں کیوں ماروں؟ کہ میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ دونوں گلے ملنے لگے, اس نے تلوار چلائی, دونوں کے سر قلم کر دیے. جب سر گرے اس نے لاشیں اٹھا کے فرات میں ڈال دیے. اجرکم اللہ. بس میں آخری جملے سن لیجیے, آخری جملے سن لیجیے, میں نے اسی پہ تمام کر دیا. دونوں شہزادوں کو شہید کیا, سروں کو ایک کپڑے میں باندھا, عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے آیا. کہ عبید اللہ تو نے کہا تھا نا انعام دے گا, میں مسلم کے دونوں بیٹوں کے سر لے کے آیا ہوں. اس نے کہا ذرا دکھا. جیسے ہی کپڑا کھولا تو 2 سر تھے لیکن چہرے نظر نہیں آ رہے تھے. کہا کیا بات ہے, چہرے اتنے سرخ کیوں ہیں؟ کہا ایک تو جب میں نے گلے کاٹے تو خون بہت, ان کے چہروں پہ خون آیا. کہا دوسرے سرخ اس لیے بھی ہے میں نے تماچے بہت مارے تھے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ذرا چہروں پہ پانی ڈالو, چہروں پہ پانی ڈالو, میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ہی پانی ڈالا خون بہنے لگا, کچھ بال اترنے لگے. اس ملعون نے پوچھا کیا بات ہے, ان دونوں کے بال کیوں اتر رہے ہیں؟ کہا میں بالوں میں ہاتھ ڈال کے گھسیٹتا رہا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا, 2 شہزادوں کا واسطہ, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, اپنے لیے, ہمارے تمام مہمانوں کے لیے, سب کے لیے دعا مانگیے گا. اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. پروردگارا اے اللہ, تیری بارگاہ میں ایک واسطہ لے کے آئے ہیں, میری طرف دیکھیے گا. بس بھائی وقت گزر چکا ہے, مجھے بہت جلدی جانا ہے. جب بیبیاں پہنچی نا مولا سجاد کے ساتھ کوفے کے دروازے پہ, تو چاروں طرف سے پتھر آنے لگے اور سب لوگ پتھر مارتے جاتے تھے. علی و بطول کی بیٹیوں کو, نبی کی نواسیوں کو پتھر مار رہے تھے اور نعرے لگاتے جاتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئی. جب لوگ پتھر مار رہے تھے نا تو بیبیاں رو رہی تھی. اچانک آواز آئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, اے ابا عبداللہ الحسین آپ کی عظمتوں کو سلام. جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد, یہ کون ہے جس نے اس غربت میں میرے بھائی کو سلام کیا؟ کہ پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیے. ساری بیبیوں نے سر اٹھایا, دیکھا ایک سر لٹکا ہوا تھا. سب بیبیاں گزر گئیں, ایک بیوی رک گئی, نام رقیہ بتایا جاتا ہے. اس بیوی نے ایک سوال کیا, مسلم جو آپ پہ گزری وہ مجھے پتا چل گیا, جو مجھ پہ بھی تھی وہ آپ کو پتا ہے. مسلم مجھے بس اتنا بتا دے, میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ پروردگارا امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. کشمیر میں, افغانستان میں, فلسطین میں, شام میں, عراق میں, بحرین میں, یمن میں, نائجیریا میں, برما میں حالات خراب ہے, سب کی حفاظت فرما. پروردگارا جہاں جہاں پہ مسلمان بسے سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع